لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مجالس کہ جن کی 5 مجلسیں غالباً گزر چکی ہیں، 5 ہی ہوئی ہیں نا، اب اس سے پہلے 5 مجلسیں اس میں گزر چکی ہیں، اور اب یہ 5 اللہ کی مرضی سے میرے حصے میں آئی ہے. اس کے بعد شاید مزید بھی ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اس قابل بنایا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ کہہ سکے. دوسرے یہ کہ آپ حضرات کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ کا لاکھ کرم ہے، خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں، رزق میں، روزی میں، بچوں کی لیاقت میں اضافہ فرمائے، کہ جو خدا نے توفیق دی آپ کو کہ یہ مجالس منعقد کریں اور اپنے کام کاروبار چھوڑ کے شرکت کریں، کہ انشاءاللہ اس کا اجر شہزادی ضرور عنایت فرمائیں گی، کہ اس پر بھی گفتگو اگر اللہ نے توفیق دی تو ہوگی. آج پہلے دن جو مقدمتاً گزارش کرنی ہے، یوں تو شہزادی کا ذکر روز ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ انہی کے عنوان سے ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے جو آپ کے لیے جو ہے وہ سوچ رکھا ہے کہ کیسے کیسے ہم کو 5 دن جانا ہے، اس سلسلے میں نے ایک آیت اور ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. آیت بھی الحمدللہ مشہور ہے اور حدیث بھی بہت مشہور ہے. یہ واقعاً کمال ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا، کہ مجالس کے صدقے میں کتنی آیتیں اور کتنی روایتیں ان مجالس کے طفیل میں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں، ورنہ کہاں کس کو اتنا موقع ملتا ہے اس بھری دنیا میں ان روایات کی طرف توجہ کرنے کی. تو من جملہ ان آیات کے اور ان روایات کے کہ جو اتنی مشہور ہیں کہ الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے. اور کہیے تو میں پوچھ لوں، جس کو یہ حدیث یا یہ آیت نہیں لگ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. نہیں ہے، الحمدللہ یاد ہے. تو اب جب یاد ہے تو رسماً ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیے مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ آیت یہاں پوری ہو گئی اس لیے کہ وہی سنتے آئے ہیں، لیکن یہ آیت اگلا فقرہ اسی کے کنٹینیویشن میں ہے. تو اگر آپ غور کریں گھر جا کر کے بھی تب مزہ آئے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان سے یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا، نیکی انجام دے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب اگر ان دونوں فقروں کو ملا کے غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مودت اہل بیت اجر رسالت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مودت اہل بیت وہ نیکی ہے، اس آیت کے اعتبار سے وہ نیکی ہے کہ جس کا ثواب ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کتنا دیں گے۔ اب آپ میں ایک صلوات پڑھیے، میں واپس آتا ہوں، ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کتنا دیں گے۔ یوں جنرل نیکیوں پر جب آپ جائیں گے، عام نیکیوں پر جب آپ جائیں گے تو قرآن کا انداز الگ الگ ہے، نیکی کا ایک ثواب قرآن میں نہیں بیان ہوا ہے، کہیں یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، کہیں ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو ایک نیکی کا کتنا ملا؟ 700، کہ ہر بالی میں 7 دانے اور ہر دانے میں 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک نیکی کا کتنا ہوا؟ 700۔ اب قرآن یہیں رکا نہیں، پھر ارشاد ہوتا واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کے لیے بھی چاہے گا اس کا بھی ڈبل کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا؟ تو اب پہلے کیا ہوا کہ ایک کا ثواب 700 ہوا، پھر یہ ہوا کہ نہیں 700 کوئی ضروری نہیں ہے، ہم جس کو چاہیں گے اس کا بھی ڈبل کر دیں گے، تو کتنا ہو گیا؟ 1400۔ تو نیکی کہیں ایک کا ایک ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہیں ایک کا 10 ہے، اور ایک روایت اور بڑے غضب کی ہے، ایک روایت میں ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے آدمی کے؟ اسی لیے کہتے ہیں دین اپنی عقل سے سمجھنے کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا، اے بھیا ہماری آپ کی سمجھ کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ معیار بنے گی؟ صلوات، ہماری آپ کی عقل کیا چیز ہے؟ پہلے جا کے اپنی سمجھ کو سمجھ کے آئیے کہ آپ کی سمجھ کیا ہے، اس کے پیچھے راز ہے، ہمارا وہ موضوع میں نہیں ہے، ان کے اوپر آ بھی چکی یہ ساری چیزیں کہ 18 گنا کیوں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ نیکی کا ثواب ایک نہیں بیان ہوا، کہیں ایک کا 1 ہے، کہیں ایک کا 10 ہے، کہیں ایک کا 18 ہے، کہیں ایک کا 700 ہے، کہیں ایک کا 1400 ہے۔ محبت اہل بیت کو بھی نیکی کہا گیا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم کتنا دیں گے، وہاں بس اتنا کہہ دیا گیا کہ جیسی محبت کرو گے اس سے بڑھا کے دیں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ 10 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے، 1400 گنا دیں گے، یہ کہا گیا کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، اور جو نیکی کرے گا یعنی محبت کرے گا ہم اس کو محبت سے بڑھا کے دیں گے۔ تو پالنے والے کہیں تو کہتا ہے 10، کہیں تو کہتا ہے 700، کہیں تو کہتا ہے 1400، یہاں کیوں نہیں بتا دیتا کہ ہم محبت اہل بیت کا ثواب 2000 گنا دیں گے، 4000 گنا دیں گے، 10,000 گنا دیں گے؟ کچھ تو کہہ دے۔ کہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ سب کی محبت کا معیار ایک نہیں ہے، سب کی محبت کا معیار ظاہر سی بات ہے اگر ہم طے کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب کہ جو جزا میثم کی ہوگی وہی ابوذر کی ہوگی، وہی مقداد کی ہوگی، وہی تم بھی مانگنے لگو گے، جبکہ محبت میثم کی اور ہے، مقداد کی اور ہے، عمار کی اور ہے، تمہاری اور ہے، تو ہم برابر کیسے کر دیں گے؟ جیسی محبت ہوگی ویسے بڑھا کے دیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، یہ ایک اس میں دھیرے دھیرے بات آئے گی، تو یہ چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں
اور شروع سے اگر مذہبی گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے تو بچپنے سے ہم کو یہ سمجھایا گیا قرآن کی اس بات کو کہ معیار اور بنیاد عشق اہل بیت ہے. یہ ماشاء اللہ اسی سال میں نے پڑھا تھا نا جس سال یہ بن کے تیار ہوا, تو مجھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب یہ نئی بلڈنگ بن کے تیار ہوئی تو پہلا عشرہ اس میں نے ہی پڑھا ہے. تو اب وہ صاحب بن گیا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی لگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی خود تو کرتا نہیں, ٹھیکے پہ کرواتا ہے نا. اب وہ ٹھیکہ ہو گیا صاحب, بن کے تیار ہو گیا. وہ مومن آدمی تھے مثلاً اپنے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے واللہ مجھے کچھ پتہ نہیں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں مثال گڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں. تو اب وہ صاحب فرض کیجئے کوئی اپنے ہی مومن تھا جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا اور یہ ہوا کہ صاحب بن جائے گا, دھیرے دھیرے دے دیجئے گا. کمیٹی نے کبھی 10 دے دیا, کبھی 5 دے دیا, کبھی کچھ دے دیا. اب جب بن کے تیار ہو گیا تب بھی 50 لاکھ باقی تھے یا 20 لاکھ باقی تھے یا 2000 باقی تھا. اب یہ ہوا کہ صاحب اس میں یوں ہونا ہے اور افطاری ہونا ہے, ایسے افتتاح ہوگا ویسے افتتاح ہوگا. اب وہ بیچارے ٹھیکیدار صاحب چلے آ رہے ہیں کہ بھیا جعفر یار پیسے دے دو بھائی, ہم کو جو رمضان ہے بچے گھر جانے والے ان کو ہم کو پگار دینا. ارے بھائی آپ اپنے آدمی ہیں چھوڑیے, دیں گے نا. ارے مولا کے کام میں مولا نے کبھی نہیں بتایا کسی کا حق مار کے بیٹھ جاؤ. یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں مولا کے کام میں, تو ایموشنل بلیک میلنگ مت کیجئے, کل کو پھنس جائیے گا آپ, سمجھے. اب مولا نہیں کہتے کسی کا حق مار کے بیٹھیے. بہرحال صاحب نہ دینا تھا نہ دیا, آئی ایم سوری سر مثال ہے, نہ دینا تھا نہ دیا. 15 ماہ مبارک رمضان آ گئی, سارا سامان افطار کا آ گیا, اس سے زیادہ کا جتنا ٹھیکیدار کا باقی ہے. نماز بھی ہو گئی. کیا شاندار آواز آپ کے مولانا کو اللہ نے دی ہے, روز سنتے ہی رہتے ہیں, ہم نے تو آج پہلی بار سنا ہے نا صاحب. بہترین نماز بھی ہو گئی, افطار بھی ہو گئی, پیسہ نہیں دیا. یہ آپ کی نماز قبول ہے کسی کی بھی؟ بولیے. یہ جو افطار کروائی ہے انہوں نے ثواب ملے گا؟ یہ جو نماز پڑھا رہے ہیں ایک بھی قبول ہوگی؟ اب کیوں صاحب میں نے جو ہے 2 لاکھ روپے خرچ کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں قبول نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ کہیں حوضے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا نام ہے آپ کا سر؟ یوسف بھائی. قبول ہوگی یہ افطاری ہماری؟ کہاں پڑھا آپ نے, قم میں یا نجف میں ہیں؟ تب کیسے کہہ دیا کہ نہیں؟ سوال یہ ہے نا تب کیسے. اچھا جس سے پوچھئے وہ کہے گا کہ نہیں, خالی ان کی بات نہیں ہے ان کی بات نہیں ہے. ارے بھیا تو کس حوضے میں پڑا؟ کہ اس کے لیے حوضے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2 دونا 4 ہے. کسی کا حق مار کے اجرت آپ نہیں دیں گے, آپ کی نماز روزہ قبول نہیں ہے. جب مسجد کی نماز نہیں قبول ہو سکتی, گھر کی مجلس نہیں قبول ہو سکتی, تو جس نبی نے ہم کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے کوڑے کھائے, ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, جب تک اس کی اجرت نہ دے دو گے تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی, تمہارا روزہ کیسے قبول ہوگا, تمہاری عبادت کیسے؟ یا رسول اللہ کیا ہے اجرت؟ کہ یار ہمارا چلتا تو ہم کچھ نہ کہتے, مگر ہم کیا کریں, ہم بھی مجبور ہیں. اس نے کہا ہے کہ مانگ لو. کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں, ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اب سمجھ میں آیا. تو اب محبت اہل بیت کیا ہوئی؟ اجر رسالت طے ہوا, بغیر اجرت کے کچھ قبول نہیں ہے. اب اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عبادت قبول ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور جب قرآن سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ حدیثیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, جہاں امام نے پیغمبر نے فرمایا صاف صاف, علی اگر کوئی روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پر حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر, اس میں 1 سے 1 لوگ ہوں گے راہ خدا میں خرچ کرنے والے, 1 سے 1 لوگ ہوں گے غریبوں کی مدد کرنے والے, مگر اتنا کوئی نہیں کر سکتا. کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے,
علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر آپ ہم کو کچھ مت کہیے گا، جو کچھ آپ کو برا بھلا کہنا ہے وہ لڑکا سامنے بیٹھا مرزا عباس، اس کا اصرار تھا تو ہم چلے آئے۔ بیسکلی ہمارا وجود اللہ نے بنایا ہے گاؤں کے لیے، دیہات کے لیے، سمجھ گئے آپ، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سمجھ گئے آپ۔ اب آپ لوگوں کے بیچ یہ پکڑ لائے ہیں تو میں کیا کروں، مجھ کو جو آتا ہے سمجھ گیا وہی تو پڑھوں گا میں، تو مجھ کو مت کچھ کہیے گا، 5 دن جھیل لیجئے، ان کو جو کچھ کہنا ہوگا کہیے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دیہاتی بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو شہریوں کے دماغ میں نہیں آتی، سمجھ گیا۔ تو ہم دیہاتیوں کو بھی ہلکا مت سمجھیے، اگرچہ ہم آپ کے برابر اتنا سمجھدار نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا بتائیے آپ 1 گھنٹے میں آدمی کتنا چل سکتا ہے پیدل؟ یہاں ضرورت ہے ہم جیسے دیہاتیوں کی، ہم کو تجربہ ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ میرے گاؤں سے اسٹیشن 6 کلومیٹر ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا تھا جب کبھی پیدل جانا آنا ہوتا تھا، اسکول کے لیے صبح کی ٹرین پکڑنی ہوتی تھی، رکشا وکشا ملتا نہیں، چل پڑتے تھے نماز پڑھ کے 6 کلومیٹر۔ تو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، تو جنرلی نارمل اس پہ اگر چلے گا آدمی تو 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر آدمی چل سکتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے آپ، 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر چلتا ہے آدمی، تو 24 گھنٹے میں 96 کلومیٹر ہے نا۔ آپ اس کو راؤنڈ فگر چلیے، جوڑنا آسان ہوگا، 100 کلومیٹر۔ ایک آدمی 24 گھنٹے میں چلتا ہے 100 کلومیٹر ایک دن میں، گویا تو 30 دن میں کتنا چلے گا؟ 3000 کلومیٹر۔ تو اب 24 گھنٹہ تو نہیں چل سکتا آدمی نا، 4 گھنٹہ چلے گا، 5 گھنٹہ چلے گا، بھیا آرام کرے گا، تو 3000 میں 2000 کم کر دیجیے آپ۔ ایک آدمی 1 مہینے میں چلتا ہے کتنا؟ 1000 کلومیٹر، تو 12 مہینے میں کتنا چلے گا؟ 12000۔ ایک آدمی 1 سال میں چلتا ہے 12000 کلومیٹر، تو 500 سال میں 12 پنجے 60، 6 لاکھ کلومیٹر چلے گا۔ وہ بھی کم کر دیجیے آپ، 50,000 مان لیجیے 6 لاکھ کی جگہ، سمجھ گئے آپ۔ یہاں سے آپ کہاں کے ہیں؟ سلطان پور۔ یہاں سے کئی کلومیٹر ہے؟ 1400 سم تھنگ، تب بھی اچھا خاصا 2 دن لگ جاتا ہے 100 کی اسپیڈ میں ٹرین کو۔ 50,000 کلومیٹر۔ لندن وندن یہاں شاید 5,000 کلومیٹر ہے نا۔ افریقہ چلے جائیے تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا۔ تو چلیے صاحب، یہ بھی ہم 6 لاکھ نہیں، ہم 50,000 کلومیٹر مان لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے 500 سال میں کتنا چلا؟ 50,000 کلومیٹر۔ اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے خوشبو۔ پھر وہی بات، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بمبئی والے تو ہائی فائی ہیں، تو ہم لوگ دیہات میں جب نکاح پڑھنے جاتے تھے، تو اب تو تھوڑا بہتری آئی ہے، تو مولانا کو کیا کیا چیزیں ملتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ایک رومال ہوتا تھا، اس رومال کے اندر اتنی سی شکر ہوتی تھی، 100 گرام، 500 گرام، 250، جس کی جیسی اوقات ہے، چھوارے ہوتے تھے، اس میں 1 عدد شیشی ہوتی تھی اتنی بڑی عطر کی، ہے نا۔ وہ عطر کی جو شیشی ہوتی تھی، اگر اس کو آپ لگا لیجئے تو بغل والا نہیں سمجھ پائے گا کہ کچھ عطر ہے، لیکن آپ اگر ہاں ہے کچھ نورانی تیل کی طرح سے، ایک خوشبو وہ ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایک خوشبو وہ ہے۔ واٹس یور نیم؟ محمد حسین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ، زبردست۔ ایک یہ ہے کہ صاحب وہ وہاں مرزا عباس بیٹھے ہیں، یار فرانس سے منگایا ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشبو کی اپنی اوقات ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا نا؟ خوشبو کی اپنی اوقات ہوتی ہے، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے، ہو سکتا ہے گیٹ سے محسوس ہوگی۔ جنت کی بھی اپنی خوشبو ہے، تبھی تو نبی نے کہا تھا جنت کی اپنی خوشبو ہے۔ جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ بعض کتابوں میں ہے 2000 سال، سب سے کم جو روایت ہے وہ 500، اسی لیے جڑوایا تھا میں نے۔ تو جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ 500 برس کے فاصلے سے۔ 6 لاکھ نہ مانیے، 50,000 تو مان رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا عشق علی کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا ہے۔
صلوات بر محمد و آل محمد. اتنی دور رکھے جائیں گے آپ کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے. یہ ہے عشق اہل بیت کی اہمیت، عظمت. اور ہماری آپ کی تو بات ہی چھوڑیے، سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا کوئی کائنات میں ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک. پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. صلوات بر محمد. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ لکھت میں سمجھ میں نہیں آتا، لہجے سے سمجھ میں آتا ہے. لکھت میں سمجھ میں نہیں آتا لیکن لہجے سے سمجھ. آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھ کے ٹانگ دیا آپ نے آئیے، تو اب یہ آئیے آپ طنز کر رہے ہیں، یہ آئیے آپ پیار سے کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن جب آپ بولیں گے آئیے آئیے تشریف رکھیے، ایک تو یہ ہو گیا کیوں صاحب بیچارے پتہ نہیں کتنی دور سے آ رہے تھے. ایک یہ مجمع بھر گیا، جگہ نہیں ہے، وہاں سے کودتے پانتے چلے آ رہے ہیں، اور پبلک سلوات پہ سلوات پڑھوا رہی ہے. ہم کو ہی برا لگا. آئیے بولیے، یہ آئیے میں محبت ہے کہ کراہت؟ اور پہلے والے آئیے میں ہے نا. ایک داماد تھے، اب وہ جو شادی ہوئی، اس میں کوئی ہے تو نہیں بھائی اس طرح کا ممبر ہے، کوئی مقصد نہیں. ایک داماد تھے، شادی ہوئی. جب سے شادی ہوئی تو وہ آئے جو بسے کرلا میں تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو سسرال میں رہنے کو مل جائے. این قدر بھی کم بخت بےہودگی کرتے ہیں. ایک دن کسی نے کچھ کہہ دیا، ان کو بری لگ گئی بات. گھر پہنچے ساس اماں سے کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں. تو وہ تو بیچاری 20 سال سے چاہ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جائیے. اس جائیے کا کیا مطلب ہوا؟ گھر خالی کیجئے، دفان ہوئیے. ایک داماد وہ ہے کہ جو شادی ہوئی تو بیچارہ 1 گھنٹے کے لیے چوتھی آیا تھا، پھر کبھی لندن ہے تو کبھی امریکہ ہے تو کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں. ایسا کام ہے، فرصت ہی نہیں ملتی. اتفاقاً بمبئی آئے، معلوم ہوا فلائٹ کچھ گڑبڑ ہے اور وہ آج کے بجائے کل جائے گی. انہوں نے کہا چلو یار بہت دن ہوا کرلا ہو لیتے ہیں. اور رات میں صاحب 12 بجے آئے، اب کل 8 بجے 10 بجے کی فلائٹ ہے. تو کھٹکھٹایا، ارے تب سب تو محلے والے بھی خوش ہو گئے. اور صبح وہ 6 ہی بجے نکلنے کو، ارے بھائی تمہاری کچھ خاطر نہیں ہو پائی. ہو محلے میں والے بھی کہہ رہے نہیں رک جاؤ ہمیں، رک جاؤ ہمیں، رک جاؤ. انہیں کیا بتائیں بہت ضروری ہے اور یہ ہے اور ٹکٹ ہے فلاں والا. جب ساس نے دیکھا کہ نہیں واقعی مجبوری ہے تو ساس نے ان سے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹا جب نہیں رک سکتے ہو تو جائیے. اس ساس نے بھی اپنے داماد سے کہا جائیے، اس ساس نے بھی اپنے داماد سے کہا جائیے. تو دونوں جائیے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جائیے میں نفرت ہے، ایک جائیے میں کرب ہے، بے چینی ہے، محبت ہے. لیکن آپ پیپر پہ لکھ دیجئے آئیے اور جائیے، تو کیا یہ جو میننگ ہے وہ کاغذ پہ لکھے ہوئے آئیے جائیے کو سمجھ سکتے ہیں آپ؟ تو جو اردو جس میں ہم پیدا ہوئے، جس میں ہم بڑھے پلے، جب ہم اس کے آئیے اور جائیے کو نہیں سمجھ سکتے تو وہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے، صلوات بر محمد، دھیرے دھیرے ملا رہا ہے. ابھی سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ہم نے یہ حدیث تو وہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے اس کو ہم کیسے سمجھ لیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ لہجہ معلوم ہونا چاہیے. جب تک آپ کو لہجہ نہیں معلوم ہوگا، آپ قرآن کا ڈکشنری سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں مگر بغیر لہجے کا مطلب کیسے بتائیں گے آپ؟ قرآن ہی کی مثال دے دیتا ہوں میں، آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن کی مثال لے لیجیے آپ، کیسے آپ ترجمہ کریں گے بتائیے آپ؟ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک بولیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا صاحب ایسے کو بنائیے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے، خوریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو صاحب آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اعتراض کر رہے ہیں؟
سوال یہ ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بولیے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کا جواب لہجہ دے گا. ایسے نہیں کہہ سکتے آپ. فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو شاید انہوں نے پوچھا ہو کہ ایسے کو تو نہیں بنا دیجئے گا. دیکھیں لہجہ بدلا نہیں بدلا. اَيَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسے کو تو نہیں بنا دیجئے گا کہ جو فساد برپا کرے، قتل و خوریزی کرے. ہم تو ہیں اللہ میاں. وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اگر یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا انداز بدل جائے گا. اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، پیار سے. ارے تم فرشتوں، تمہارے کو آتا ہی کتنا ہے یار. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں سمجھتا ہوں تم تھوڑی سمجھ پاؤ گے. ہو گئی بات. لیکن اگر فرشتوں نے اعتراض کیا تو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. ایسے کو بنائیے گا جو فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے. ہم ہیں نا تسبیح کرنے والے، تقدیس کرنے والے. یہ کیا ہوا؟ لہجہ بدلا، مطلب بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ اعتراض ہوا نا. اور جب اعتراض ہوگا تو جواب کیا ہوگا؟ ہم کو سکھائیے گا. انی اعلم ما لا تعلمون، تم کو کیا پتا جی جب میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. آپ پڑھ لیجئے قرآن، کیا طے ہوگا کہ یہ سمجھ کے ہے یا اعتراض ہے. یہ کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا. اسی دن کے لیے نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت بتائیں گے کہ اس آیت کا لہجہ کیا ہے، کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مگر دیکھیں اس پر ہم واپس آئیں گے کل. مگر کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن کے لیے لہجے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیدائشی طور پر معلوم ہے کہ یہ لہجہ پیار کے لیے ہے یا یہ لہجہ ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے لیے ہے. اس میں لہجہ ہو یا نہ ہو. میں قرآن سے مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے پاک و پاکیزہ، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے. یہ لہجے کی ضرورت نہیں. پتہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کی بات کر رہا ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ طٰہٰ جو ہے غصے میں نہیں کہا جائے گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کملی والے، اے ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے. یہ پیار کی زبان ہے. اس کے لیے نہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ لہجے میں جانے کی ضرورت ہے. مقدمہ سمجھ میں آ گیا کہ الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اس بیان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جیسے وہ آئیے اور جائیے والا تھا. دو، اس بیان کا لہجہ کیا ہے. بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تب صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. لہجہ معلوم ہوگا تب صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. لیکن اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے ہیں ہر زبان میں کہ جس کے لیے نہ بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہے، نہ جس کے لیے لہجہ جاننے کی ضرورت ہے. معلوم ہے کہ یہ غصے کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے یا یہ پیار کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے. مثال ہم نے دو آیتوں سے دے دی. ہر آدمی یہ کہے گا نہیں، پیغمبر سے غصے میں ان الفاظ میں بات نہیں ہوگی. اس کا مطلب اللہ اپنے حبیب سے پیار سے باتیں کر رہا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایک کملی والے اٹھیے راتوں کو مگر ذرا کم اٹھا کیجئے. ہے نا، آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. تو یہ سب پیغمبر کی عظمت کی بات ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ نبی جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، یہ سب صلوات پڑھیے، چھوڑیے.
शैतान कब किसको बहका दे इसकी कोई गारंटी बोलिए नहीं है। लिहाजा एक बात रुक के मैं अपने बच्चों को कह दूं, चाहे जितनी जो है वो दीनदारी बरतिए, चाहे जितना नमाज रोज़ा कीजिए, चाहे जितनी खैरात कीजिए, चाहे जितना बड़ा घट्टा पेशानी पे सजदे का हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हम सबको दुआ करते रहना चाहिए, पालने वाले हमको घमंड से बचाना, पालने वाले हमको गुरूर से बचाना। जानते हैं आप, ये घमंड बड़े बड़ों को बर्बाद कर देता है इस पूरे मजमे में। और शैतान, एक बात और कह दें, शैतान बेवकूफ़ नहीं है, शैतान टाइम बर्बाद करने का कायल नहीं है, शैतान सब पर हाथ नहीं रखता। का क्या मतलब? मैंने कहा मैं मिसाल से समझा देता हूँ। पहली मर्तबा मुझको कुरला आना था, एक साहब थे जो तपे हुए थे हमसे मसलन कि ये बहुत टाइम करते हैं, आज इनको ऐसा कर दो बेटा लेट हो जाए, आधा घंटा लेट पहुँचे ही तब देखें कैसे टाइम पे शुरू होती है। तो जहाँ से वो ढाल है ना, ऊपर चढ़ना है, वहीं खड़े हो गए कि इनको आगे घुमा देंगे और वहाँ 3 किलोमीटर के पहले से कोई वापसी का वो नहीं है, लौटते लौटते शाम का वक्त है, आधा घंटा लेट हो जाएंगे। ये वहाँ बेचारे जाके जाफर आधे घंटे से खड़े थे। अब वो गाड़ी हमारी आई, आगे चली गई, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तब लोगों ने कहा यार जाफर भाई तुम तो जो है वो बड़े मूड से आए थे, कुछ बोले नहीं। कहा मैं हम बेवकूफ़ हैं बिला वजह बोलेंगे, वो खुद ही चले गए तो हम क्यों अपने को जाहिर करें। कुछ समझ में आया? तो क्या शैतान के पास हमारे आप इतनी अक्ल भी नहीं है? शैतान को हमसे ज़्यादा पता है कि किसकी इबादत कबूल होगी किसकी नहीं होगी। नहीं पहुँचे आप? पैगंबर ने कहा बग़ैर अली के कुछ कबूल नहीं होगा। अब अगर किसी के दिल में इश्क़ अहले बैत नहीं है तो वो उनको नमाज के लिए नहीं रोकेगा, उनको हज से नहीं रोकेगा, उनको कार्य खैर से नहीं रोकेगा। यार रोक क्यों नहीं रहे हो? कि करने दो, मोहब्बत अली है ही नहीं तो फायदा क्या रोकने से? शैतान किसको रोकेगा? जिसके दिल में इश्क़ फातिमा है, जिसके दिल में इश्क़ अली है कि यार ये मुहिब्बे अहले बैत अजर अदा कर रहा है, कहीं नमाज रोज़ा करके शफाअत का जुगाड़ हो गया पार ना हो जाए। लिहाजा ये नोट कीजिए, शैतान सब पर काम नहीं करता, हमारे आप पर करेगा, इसको जहन में रखें। लिहाजा चाहे जितनी नेकी कीजिए कभी घमंड मत कीजिए। मजमाउल बयान पढ़िए, नहीं पढ़िए? हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है फाजिल में। मजमाउल बयान तफसीर की किताब है, उसमें एक बड़ी गजब की दास्तान है। सलवात बर मोहम्मद, बड़े गजब की दास्तान है। एक साहब थे जिनका नाम था बरसीसा। क्या नाम था? बरसीसा, बे रे साद ये साद अलिफ, बरसीसा। मुस्तजाबुद्दावात, मुस्तजाबुद्दावात का मतलब जो कहा अल्लाह ने सुन लिया। क्या ऐसा हो सकता है? हमने कहा यस बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए अलग से सुनिए आप। एक औरत कोई अपनी छत पर कपड़ा फैला रही थी, उसकी गोद में बच्चा था। अब जैसे छोटा बच्चा है तो हुमकेगा, तो वो इत्तेफाक से बच्चा हुमका, बेचारी कपड़ा उपड़ा डाल रही थी, डिसबैलेंस हो गई, बच्चा छूट गया। जैसे ही छूटा बिला या अल्लाह, वो चीखी जोर से। नीचे एक चचा मियां इनकी तरह से बुजुर्ग बूढ़े आदमी जा रहे थे, या अल्लाह। उस चचा ने भी कह दिया या अल्लाह। वो लड़का छत और जमीन के बीच में टिक गया, रुका हुआ है। चचा दूर थे कुछ, क्या नाम है आपका? मासूम साहब दूर थे कुछ मसलन, और वो लड़का वहां टिका हुआ है। चचा आए, ऐसे हाथ बढ़ाया, बच्चा आया, पकड़ लिया, रख दिया। अब तो साहब एक हंगामा पब्लिक में, घेर लिया। अरे चचा तू क्या हो? कुछ नहीं, आदमी हूं। हम लोग दुआ करते हैं कबूल तक नहीं होती, आपने ये कहा या अल्लाह कहा, लड़का टिक गया फिजा में। कहिए 2 दूना 4, हिसाब किताब के साथ है, बिला वजह नहीं है। क्या मतलब?
کا میری عمر مثلاً اب یاد نہیں کیا ہے، اس میں کتاب میں پڑھ کے تو ایسے ہی سرسری مفہوم رہ جاتا ہے، نہیں الفاظ تو رہ نہیں جاتے. مثلاً 80 سال کا ہوں، 15 سال نکال دو کتنا بچا؟ 65 سال. 65 سال سے اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی سر ٹھیک ہے. نماز یس، روزہ یس، کسی کو ستانا مت یس، کسی کا حق مت مارنا یس. 65 سال سے جو کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یس. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے کہا یس. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. تو برسیسہ عابد مستجاب الدعوات، یہ کہتا یا اللہ یس. بھیڑ لگنے لگی صاحب اس کے عبادت خانے کے سامنے، بیماروں کی، پریشان لوگوں کی. سر ہمارے لیے دعا کر دیا. سر اسی شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی اندھی نابینا، خبر اڑتے اڑتے پہنچی تو لڑکوں نے کہا کہ لے جائیں، تو باپ نے کہا لے جاؤ. اب وہ آئے، پہلے تو روب، ہم حاکم کے بیٹے ہیں، بقول مولا کے عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. مومن کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے سب چھوٹے ہوتے ہیں. اس کو جب اکبر کہہ دیا تب یہ کہاں سے بڑے ہوں گے یار، یا تو اکبر ہمارا جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب چاہے جس کے آپ بیٹے ہوں، ہمارا قانون ہے نماز کے بعد نکلتا ہوں، سب کے جو ہے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی چھوڑ دیں کر دوں گا. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ سنانا چاہتا ہوں آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، اپنے بچوں کو اور اپنے کو. چلتے گئے ان کے دعا ٹھیک ہوتے گئے، پبلک جاتی گئی. لاسٹ میں اس اندھی لڑکی تک پہنچے. تمہارا کیا میٹر ہے صاحب، دکھائی نہیں دیتا ہے، یا اللہ نور عطا فرما. تو آنکھ روشن، بینا ہو گئی چک سے، جسے وہ بٹن دبایا بلب آن، ویسے ہی بلب آن ہو گیا. یا اللہ پر. اچھا گھر والوں کیا پتا کہ 30 سپیڈ سے ہوگا وہ. اچھا بڑے لوگ، یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ سو کے اپنا آرام سے اٹھیں گے. بعض گھروں تو میں یہ بھی جانتا ہوں، سیٹ کی بہو ہے، ناشتہ بھیجواتے ہیں دوسرے فلائٹ میں. بھائی صلوات بر محمد. ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ. تو اب وہ اپنا آئیں گے اطمینان سے، بھائی وہ سیٹ کے بیٹے ہیں. عبادت خانہ خالی ہو گیا، شیطان گھسا. دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، اسی لیے دین کہتا ہے کبھی گھمنڈ مت کرنا. آج ممبر بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہو نا، کل تمہارا کیا ہوگا کچھ پتا نہیں ہے، لہذا سب سے پہلا کام ہے ڈرتے رہو. شیطان گھسا. اچھا جب آنکھ وہاں کھا گئی تو اور حسن نکھر آیا. وہ مستجاب الدعوات آدمی، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. ادھر ادھر اب ممبر پہ تھوڑا ادب بھی مانے ہے، آپ سمجھدار ہیں. حدود شریعت سے تجاوز کیا اس برسیسا نے. تفاسیر کی کتابوں میں ہے، مجمع البیان میں ہے. اچھا جب شہوت طاری ہوتی ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اب جب شہوت کا بھوت اترا، شیطان ایک کام کر کے نہیں چھوڑتا جب تک کافر نہیں بنا لے گا آپ کو. جیسے ہی شہوت کا بھوت اترا، ابھی یہ کیا کیا تم نے، اتنی بنی بنائی عزت، ابھی تو سب جو ہے پورا ہنگامہ ہو جائے گا، کیا کریں. شیطان پھر گھسا. کہا بیٹا اب تو گئے تو کیا کریں سر. کہ ایک ہی ترکیب ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. دیہاتی آدمی تو ہم کو اس کے علاوہ مثال ہم کیا گڑھ کے لائیں بھائی، آپ برا مت مانیے گا. ہماری اوقات ہی یہی ہے. مار دو، رہے کہ نہیں تو گواہی کون دے گا. مار دیا. ابھی تک عقل میں نے، ارے یار اب کیا کریں، لاش کہاں لے جائیں. پھر شیطان نے سمجھایا، سوچا اس لگا یہی مسلح کے نیچے. جلدی جلدی گڑھا کھودا کر کے برابر بڑھیا لیپ لاپ کے مسلح بچھا دیا. ہر مسلح قابل احترام نہیں ہے. پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا دبا ہے. اب یہ ہو گیا. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل ہے، چور سے کہو چوری کرے، شاہ سے کہے جگتے رہنا. شیطان کا کام بھی یہی ہے. ادھر چچا میاں کو پھنسا دیا، ادھر اب وہ لڑکے چلے حاکم کے کہ آپا کو لے آئے. جا کے راستے میں مل گیا آدمی کی شکل ہے. کہاں کہ وہ لڑکی ہے جو ہے بہن ہماری ہے. تو کہنے لگے ہو ابے اس نے مار ڈالا تمہاری بہن کو.
اچھا ہوا کیا؟ یہ آئے وہ سب بہن کا وہ ٹھیک ہو گئی، گئی وہ سب ہو گئے، واپسی میں پکڑا کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے صاحب اتنا مومن آدمی ہے جھوٹ کیا بولے گا؟ کہا آگے سنو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، اس نے تمہاری بہن کا زنا، کیا بکتے ہو؟ ابے یار ابھی سنو آگے، مار ڈالا ہے، جب بک جا کے مسلح ہٹا کے چیک تو کر لو، تازی قبر دکھ جائے گی تم کو۔ میں نے کہا یار واقعی اندھی لڑکی، اس کو کوئی راستہ واسطہ پتا نہیں، گئی کہاں؟ آئے ہٹایا، تازہ دکھ گیا، کھدائی ہوئی لاش نکل آئی۔ اب کیا ہوگا؟ جس چیز کو چھپانے کے لیے کہ اللہ نے وہی ظاہر کر دیا نا، حاکم تک بات پہنچی، چڑھا دو پھانسی پر، پھانسی پہ چڑھ گئے۔ اب تو ختم ہو گیا نا بیچارہ، اتنا بڑا گناہ، شیطان اب بھی مانے گا نہیں، اس لیے کہ اب بھی یہ ہے کہ کل کو پتہ نہیں صاحب وہ باپ معاف کر دے، قتل ہے، یہ بچ سکتا ہے ابھی بھی سزا کاٹ کے، جب تک کافر نہیں بنا دے گا شیطان باز نہیں آئے گا۔ پھانسی پہ چڑھ گئے، شیطان نے کہا بچا سکتا ہوں، شیطان نے کہا کیا؟ بولیے، بچا سکتا ہوں، بھائی بچا لو۔ کہا ایسے تھوڑے، کہ بولو کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک سجدہ کر لو ہمارا، بچا لیں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اس سے غلط شعر آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ کیا چیز ہوئی؟ دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے۔ یہ تھنکنگ جان ہے تو جہان ہے عمر سعد کی ہے۔ کب؟ جب ابن زیاد نے کہا مار دو حسین کو، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، کہا واپس لاؤ پیپر، اس نے کہا اچھا صاحب ٹائم دے دیجیے سوچ کے بتاؤں گا۔ یہی تھنکنگ اس کی تھی، جان ہے کہ تو جہان ہے۔ رات بھر ٹہلتا رہا، کہنے لگا یار حسین کا قتل تو بڑا ٹف کام ہے، یہ کیسے ہو پائے گا، مگر یار رائے کو کیسے چھوڑوں؟ آخر میں جانتے ہیں کیا فیصلہ کیا؟ کہتا آج امام حسین کو قتل کر لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 2 سال بعد توبہ کر لوں گا۔ یہی تو مطلب ہے جان ہے تو جہان ہے۔ ان کے ہاں یہ دماغ سے بچے نکال دیں کہ جان ہے تو جہان ہے، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جان ہے تو جہان ہے چکر میں پڑے تو کافر ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ماں بچا لوں گا، کہا بھائی بچا لو، کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، ایک سجدہ کر لو۔ پھر نے سوچا ابھی جان بچے پھر دیکھا جائے گا، ہے نا؟ کہ یہاں کیسے سجدہ کریں؟ کام تمہارے اللہ میاں طرح نقشے بازی نہیں کرتے، وضو ہو اور پیشانی خاک پر ہو، قبلہ کچھ نہیں یار۔ کہ تب کا خالی سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو میں مان لوں گا۔ یہی بات، جان ہے تو جہان ہے، پلک جھپکائی روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا مرا کس حالت میں؟ کافر۔ ہو گئی بات؟ تازہ سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ لیٹسٹ سنیے، تازہ سنیے، آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ اس میں کتنے ہوں گے جنہوں نے تقلید کی ہوگی ان کی؟ وہ بیان کرتے ہیں اپنے دوست کلاس فیلو کا قصہ، نام نہیں لیا انہوں نے کہ لے بھی نہیں سکتے تھے شرعاً بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کا پڑھنے والا آدمی، مجھ کو پتہ چلا اسی قم میں کہ بیمار ہے، میں گیا عیادت کے لیے، بھی میرا ساتھی ہے کلاس فیلو ہے، میں گیا عیادت کے لیے، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو؟ شہید دستغیب نے اس کو نقل کیا آیت اللہ گل پائگانی سے، ان کی کتاب میں پڑھا میں نے، صاحب ٹھیک ہے۔ ایک گل پائگانی کا ہاں بولو یار ایک بات بتاؤ، اب چونکہ کلاس فیلو ہے تو وہ بے تکلف بھی ہے، کیا کہ یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا گل پائگانی نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ تم تیز تھے، کہ تم خود کہہ رہے ہو نا پڑھنے میں تم سے تیز تھا، بتاؤ میں یہاں پڑھا ہوا ہوں تم مرجع ہو گئے، یہ کون سی اللہ کی عدالت ہے؟ جملہ یہ کون سی اللہ کی؟ وہ آدمی جو عالم ہے، آیت اللہ ہے، مرجع بھلے نہیں ہے لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی عدالت کیسی ہے؟ آغا گل پائگانی کہتے ہیں اس نے کہا یہ کیسی اللہ کی عدالت ہے؟ مر گیا۔ آیت اللہ آدمی عدل الہی کا انکار کر کے مر گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا قم میں رہوں گا تو نماز مجھ کو پڑھانا، مجھ کو پتا ہے کہ یہ آدمی ایمان پر نہیں مرا، کہنے لگے میں نے سفر اختیار کر لیا، کسی کا کوئی بھروسہ
نہیں ہے، لہٰذا بات گھوم گئی، آج تو خیر لمبی ہو گئی، پھر چلتے ہیں، کل سے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اپنے بچوں میں کہیں چاہے جتنی نیکی کرو، کبھی اس نیکی پر گھمنڈ مت کرنا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی نصیحت کی تھی، بنائی خف اللہ خیفتاً، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں نہ ہو. ورج اللہ رجاءً، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا، چاہے جن و انس کے برابر گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس لیے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے. او اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دیجئے، صدیقوں کو ڈرائیے. جناب داؤد نے کہا واٹس میننگ آف دس سینٹنس، خدا کیا مطلب، گناہگاروں کو خوشخبری دے دوں، نیکوکاروں کو صدیقوں کو ڈراؤں، کیف ابشر المذنبین، پالنے والے سے کیا مطلب ہے گناہگاروں کو بشارت صدیقوں کو ڈرانا. فرمایا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وانذر الصدیقین الا یعجبوا باعمالہم، صدیقوں کو ڈراؤ کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. توجہ فرما رہے ہیں، بات گھوم گئی، چلیے اس کو میں کل کہتا ہوں. اب مزید بات ہے کہ ولایت مین چیز، اصل میں ہمارا، میں آپ کو سمجھا دوں مین چیز کیا، پہلے ولایت سمجھ لیجئے کہ اصل ولایت کیا ہے، اور پھر بات آئے گی کہ ساری مصیبت جو حضرت صدیقہ پر آئی ہے اس ولایت کے دفاع کے چکر میں آئی ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں ہم 1 منٹ میں، تو آج تو خیر ادھر چلے گئے، کل بھی کچھ ہوگا، چلیے پرسوں سے شروع کرتے ہیں اس کو. صلوات بر محمد. اس لیے کہ آج جو کہنا تھا وہ کل کہیں گے، کل جو کہنا وہ پرسوں کہیں گے. ایک چیز کوئی چھوٹ جائے گی، اگلے سال کی دعا ہے. کل گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دین اور ایمان، سارا مذہب ڈیپینڈ کر رہا ہے کے اوپر، اجر رسالت کے اوپر. اجر اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے نماز روزے سے کوئی فائدہ بولے نہیں ہے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، جس کو طٰہٰ کہا گیا، جس کو مزمل کہا گیا، جس کو اس پیار سے بلایا گیا، اس سے کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پرسوں آئے گی بات، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کوئی کام انجام دیا ہی نہیں ہے. تو جب ان کو یہ کہا جا سکتا ہے، یہ یوں کہیے ولایت کا اعلان اگر سید الانبیاء نہ کرے تو نبوت نہ بچے. تو بغیر اقرار ولایت کے ہمارا ایمان نماز روزہ کہاں سے بچ سکتا ہے؟ صلوات تو قرآن بھی کہہ رہا ہے اور پیغمبر بھی یہی کہہ کے گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطاعت. یہ اطاعت کون ہے؟ ان کے بچے. بچے کون ہیں؟ اس کی ترتیب حدیث کے ساتھ بتائی ہے کہ فاطمہ کیا ہے، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ رسول اللہ، ان کی بیٹی، داماد، ان کے بچے کا نام. تب کون ہے؟ علی، ان کی زوجہ، ان کے بھائی، ان کے بچے کا نام. تب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ حسنین، ان کے والدین، ان کے نانا کا نام. ریا تو ہے کون؟ حدیث کے ساتھ بتایا ہوں فاطمہ تو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بچے. محور اگر کوئی ہے پوری عدت کا، محور اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. مرکز اگر کوئی ہے
کے منہ میں ضرور یہ حدیث آئی ہوگی جہاں امام فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے حجت ہیں. ہماری ماں فاطمہ ہمارے لیے. اب اس کے بعد بچا کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حدیث سنی ہے نا, حسن حسین جنت کے جوانوں کے. اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. ان کے ماں باپ ان سے بھی بڑھ گئے. فاطمہ زہرا کی ذات مرکز ہے, حضرت صدیقہ زہرا کی ذات محور ہے, مین ہے. بغیر ان کے نہ آپ ادبی ہو سکتے ہیں, بغیر ان کے نہ آپ نبوی ہو سکتے ہیں, بغیر ان کے نہ آپ حسنی ہو سکتے ہیں, نہ حسینی ہو سکتے ہیں. آپ مجلس چاہے جتنی پڑھیے, آپ تعزیہ چاہے جتنا اٹھائیے, اگر فاطمہ مرکز نہیں ہے تو پھر ہمارے کسی سے کوئی فائدہ نہیں. اور ایک چیز اور سنا دوں, آج پہلے دن اسی کو مصاحب بھی سمجھ لیجیے, ایک بات ہمارے بچے نوٹ کر کے جائیں. تو جب یہ مرکز ہے اور انہوں نے جان دے دی ہے ولایت کی حفاظت میں, تو اولیاء کا مزاج بھی یہ ہے جو 12 امام ہمارے ہیں, ان کا مزاج بھی یہ ہے کہ جس کو جتنا لگاؤ حضرت صدیقہ طاہرہ سے اتنی ہی اماموں کی توجہ اس آدمی بڑھ کر بڑھتی جائے گی. ایک آج سنا تھا, ایک کل سنا ہوگا. بہار الانوار میں یہ داستان موجود ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ یہاں سے گوونڈی کتنی دیر لگے گی؟ ہاں تو بھی ٹائم ہے, 5-7 منٹ لے سکتا ہوں, ورنہ 8 بجے اترنا چاہ رہا تھا. لیکن کل سے بھی ایسے 7 بجے شروع ہوگی, 8 بجے تک انشاءاللہ. صلوات امام ششم سلام اللہ علیہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھجوریں رکھی ہیں, کھا رہے ہیں. اتنے میں باہر سے ایک صحابی آئے, چہتے تھے, پیارے تھے, امام کو ان سے لگاؤ تھا, محبت تھی. حضرت نے فرمایا آ جا, بسم اللہ. نہیں مولا, نہیں کھاؤں گا, میں کہہ رہا ہوں کھا لو. مولا ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ طبیعت کھانے پر آمادہ نہیں ہے, کھا لو. کیا ان سے ایسی چیز تم نے دیکھ لی ہے کہ اتنا طبیعت پھر گئی ہے کھانے سے؟ کھاؤ, سن لیں گے تمہاری بات بھی. حکم امام تھا, ایک کھجور اس نے کھا لیا اور پلیز مولا دل ہی نہیں جرا آپ کا حکم تک آ گیا. کیا ایسا دیکھ لیا ہے تم نے کہ کھانے سے تمہاری طبیعت اچھا؟ مولا میں آ رہا تھا. دیکھیے یہ بھی آئیے دعا کرا. آنسو کب نکلتا ہے, دل کب تڑپتا ہے, جب نرم ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کوئی آج کی بات نہیں پرانی بات ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا, مسائل تک میں لوگ ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں. پوری شہادت پڑھ دیجیے وہاں سے ایسے دیکھتے رہتے ہیں. وہ لگتا ہے پتا نہیں میرا نہیں مرزا دبیر کا ہے, کہیں پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی ایسے ہی رہا ہوگا. انہوں نے باقاعدہ مرثیہ پڑھ دیا, سر جھکا کے بیٹھ. اگر مجلس میں رو سکتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کا دل سخت دوا سے نہیں آتا. کوئی نسخہ ہے دل نرم کرنے کا؟ اماموں نے بتایا من شکا قساوت قلبہ, جس کو ٹینشن ہو اپنے دل کی سختی کا. یار کیا بتائے, کبھی آدمی خود سوچتا ہے کیا ہے یار اتنا بڑھیا مسائل مولانا پڑھ رہے ہیں, مجھے آنسو دینا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ٹینشن ہے نہیں. حضرت فرمایا من شکا شکاوت قلبہ, جس کو اپنے دل کی سختی کا ٹینشن ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان پر یتیموں کو کھلائے. یہی ہوگا اس کا دل نرم ہو جائے گا. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے, یتیموں کے ساتھ نیکی کرے, انشاءاللہ دل وہی نرم ہو جائے گا.
ایک دوسرے کے پہلے ویسے توسل کیجیے، ان سے فریاد کیجیے کہ صاحب میرا دل کیوں سخت ہو گیا ہے، آپ کچھ کیجیے، دعا کیجیے گا انشاءاللہ یہ چیز دور ہو سکتی ہے، بیماری ہے ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا دل اتنا نرم ہے، ایک لطیفہ سنا دیں، لطیفہ سنیے، صلوات کچھ لوگوں کو تکیے کلام ہوتا ہے، کچھ کہیے، کوئی کہتا ہے کہ کیا بتائیں، ہمارے یہاں فیضآباد کے ساتھ ان کا اتنا سمجھ لیجیے آپ کے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں ایک آدمی کا تکیہ کلام تھا کچھ بولنے سے پہلے، جی اللہم صلی علی محمد، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ یہ ہوا نا، کیا بتائیں جی اللہم صلی علی محمد، تو اس آدمی کا تکیہ کلام تھا کہ جب کچھ بولنا ہو تو اللہم صلی علی محمد، مر گیا۔ کسی نے خواب میں گئے، پہلے چچا کیا ہوا آپ کا، کہنے کیا وہ عادت کام آ گئی، کہنے کیوں، کہنے فرشتہ آیا، کہنے کا بولیے کتاب کیا ہے، اللہ کون، تو ہم نے ویسے ہی شروع کیا، جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تب تک فرشتہ کہتا ہے چلو یار کل تو ہو گیا، پوچھا کیا جائے گا، صلوات تو کچھ لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، ادھر آپ نے اہل بیت کا نام لیا، ادھر ہوتا نہیں ہوتا، دیکھا ہوگا ویسے ہی وہ بات ہماری کہاں سے، اس نے امام نے پوچھا بھئی کیا دیکھا تم نے ایسا کہ تمہاری طبیعت کھانے سے اچاٹ ہو گئی، تو وہ صحابی کہتا ہے، بہار میں ہے یہ قصہ، کہتا ہے مولا میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بڑھیا کو، ایک ضعیفہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ یہ پولیس والے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، میں نے پوچھا کہ اس بوڑھی کا، ضعیفہ کا جرم کیا ہے، تو کسی نے کہا کچھ نہیں صاحب، جا رہی تھی گر پڑی، پہنچ گئے آپ، سمجھ گئے آپ، مجھ کو لگتا ہے مجلس سنتے سنتے گر پڑی، گری، اپنے پہلو میں چوٹ لگ گئی، اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو یاد آ گیا، ہاں کسی نے مصائب نہیں پڑھا، کسی نے مجلس نہیں پڑھی، اپنے چوٹ لگی، بی بی کا شکستہ پہلو یاد آ گیا، زبان سے بے ساختہ نکل گیا، لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، ارے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اے بی بی تمہارے اوپر ظلم کرنے والے، مولا اس بے دردی سے اس کو لے جا رہے تھے کہ میری طبیعت اچاٹ ہو گئی، کھانے وانے میں دل نہیں لگتا۔ اب سنیے آپ، میں نے جو کہا نا اپنے بچوں سے کہ جتنا آپ کی عقیدت بی بی سے بڑھتی جائے گی، اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ روایت کہتی ہے امام صادق سلام اللہ علیہ نے کھانا چھوڑ دیا، چلو صحابیوں سے کہا جو اور ساتھ تھے، کہاں مولا کا، چلو میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو آزاد نہیں کروا لوں گا۔ آقا، مولا یا امام صادق یہاں کچھ بیٹھے اور یہ سب آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے چاہنے والے، مولا ایک نگاہ کرم، ایک نظر کرم اس مجمع میں فرما دیجیے۔ امام آ گئے مسجد میں، سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، ایک آدمی انہی صحابہ میں سے امام کے، وہ چلا گیا ادھر دربار کی طرف، دیکھ کیا ہو رہا ہے، وہاں اس کا کہنا میں نے دیکھا کہ بیچاری حاکم کے سامنے پیش ہوئی بڑھیا، کیا بات ہے بھائی، کہا صاحب اس نے یہ جملہ کہا ہے، ایک سوال کا جواب دو بیٹا، کسی کے لیے امام کا سر سجدے میں ہو، حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا، امام تو وہاں سجدے میں ہے نا، یہاں حاکم نے کیوں یہ بڑھیا کو کیوں پکڑ کے لائے، کہا صاحب اس نے یہ جملہ کہا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، کہا تو غلط کیا کہا، حاکم پلٹ گیا، امام کا سر سجدے میں، غلط کیا کہا، وہ نبی کی بیٹی ہیں، صحیح بات ہے کہ اگر ان کو کسی نے ستایا تو اس پر اللہ کی لعنت، چھوڑو، بلا وجہ گرفتار کیا اور ان کو بلا وجہ حبس سے بھیجا کی بنا پر 200 درہم دے دیے جائیں، بٹ ریفیوزڈ بائی ہر، اس مومنہ نے ابراہیم صاحب
وہ 200 حاکم سے لینے سے انکار کر دیا، وہاں سے نکلی۔ یہ صحابی جو پورا منظر دیکھ رہے تھے نا، یہ دوڑے دوڑے گئے گا، اماں کچھ پتا ہے تم کو؟ کیا ہوا؟ کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ہے، امام مسجد میں جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر ہے امام مسجد میں ہے، شکریہ نہیں ادا کرو گی؟ اس نے کہا چلو، آ گئی مسجد میں، امام کے سامنے پیش ہوئی۔ اس صحابی نے پورا قصہ سنایا، سناتے سناتے کہتا مولا 200 دیا جا رہا تھا، اس نے ریفیوز کر دیا۔ امام نے پوچھا کیوں ریفیوز کیا تم نے؟ یہ ہے سوال جو ہم سب کے لیے ہے، خدا کی قسم ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے سامنے ایسا موقع آ جائے ہم کیا کر دیں؟ ممبر پر آنا بہت آسان ہے، قبا پہننا بہت آسان ہے، امامہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن ایسے جو مومنات اور مومنین ہیں ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں تم نے انکار کر دیا وہ پیسہ لینے سے؟ کہتی ہے مولا فاقہ برداشت ہے، فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت ہے۔ فاقہ برداشت ہے، بیوی کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے۔ امام چلی گئی، پھر امام نے، اب میں مس کر رہا ہوں 7 درہم یا 70 درہم، میں بھول رہا ہوں، شاید 70 یا 7، بہرحال امام نے پیسے بھیجوائے اس کو کسی صحابی کے ساتھ کہ اس کو رکھ لو، تم کو ضرورت اس کی ہے، مجھے پتا ہے۔ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں صحابہ سے اپنے، پتا ہے تم کو جس وقت اس نے اس پیسے کے ریفیوز کیا ہے شدید ضرورت مند تھی، سخت ضرورت مند تھی۔ ہمارے اندر تو وہ عقیدت نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ محبت نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ مجالس جو اس بیوی کی یاد میں برپا ہوئی ہے، پروردگارہ ہم سب کو، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، صدق دل سے ان مجالس میں آنے کی، سننے کی، سنانے کی صدق نیت سے توفیق عطا فرما، ان مجالس کو ذریعہ قرار دے کہ اماموں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، بیوی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ ایک چیز آپ کو سنا دیتا ہوں، بس بس بس، وہ سنا ہوگا اس 5 دن میں بھی یہ مصائب سنے ہوں گے کہ بیوی نے وصیت کی اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں۔ سنا ہے نا؟ یہ سنا ہے نا؟ اسماء وہ پورا ہے کہ میں گئی تو دیکھا نہ، یہ 2 بار ہوا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک روایت پڑھی تو میں چونکا بھی، پھر میں نے کہا مگر بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح ہے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا وہ سیکنڈ راؤنڈ ہے، اگر کہیں کسی گھر میں ایسی صورتحال ہو تو آدمی بہت دیر ویٹ نہیں کر پاتا ہے۔ یہی ہوا اسماء کے ساتھ۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ دوسرے راؤنڈ کا پڑھتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ ہوا کہ اسماء کہتی ہے کہ مجھ سے بہت دیر برداشت نہیں ہو سکا، میں حجرے میں چلی گئی، میں نے دیکھا سر سے پیر تک فاطمہ زہرا چادر میں لپٹی ہیں اور لگ ایسا رہا جیسے اندر کسی سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا اس وقت یہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے کان لگایا کہ بی بی بات کیا کر رہی ہیں کس سے، تو سنا میں نے کہ اپنے اللہ سے کہہ رہی تھی پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ میرے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اور جس بیوی کو جس امت سے اتنا لگا ہو اس کے دروازے پر آگ لائی گئی، اس کے دروازے پر لکڑی لائی گئی، یا اللہ
یا رسول اللہ فریاد ہے فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مجالس بی بی کے لیے ہوئی ہے، کسی کے ایصال ثواب کی مجلس یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود کم کھایا، ہم کو کھلایا، خود نے خراب پہنا، سستا پہنا، ہم کو مہنگا پہنایا، آج قبر کے کونوں میں ہے۔ آپ آئے ہیں مجلس میں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو تبرک ملے گا۔ جن لوگوں نے ہم کو پال کے اس منزل پر پہنچایا کہ آج ممبر پر ہیں، آج فرش پر بیٹھے ہیں، وہ قبر کے کونوں میں انتظار کر رہے ہیں ہمارے بچے کچھ بھیج دیں۔ آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی روح خوش ہوگی، وہ ہم کو دعا دیں گے، ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں ہم لوگ جو مرد و عورت آئے ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو اس امام باڑے کے بنوانے میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی روحوں کو، اگر ہیں اس دنیا میں طول عمر کے ساتھ ان کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔